مالک صاحب آپ کی نظر میں کیا لیگیسی ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ 6 سالوں کو؟ دیکھیں مکس بیگ ہے شہزاد، جیسے شافی صاحب نے کافی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر دی. آئی تھنک سکسیسز دیکھیں اس میں فیٹس کے اندر بڑا رول تھا. پھر جب کووڈ آیا، کووڈ میں جو آرمی نے COC بنایا اور سارا سب آرگنائز کیا، وہ بہت بڑا کام تھا، اور وہ کووڈ بڑا ہی کرٹیکل تھا اکانومی میں گورنمنٹ کے ساتھ جس میں انہوں نے کام کیا. پھر انٹرنیشنل ریلیشنز، بالکل صحیح بات ہے، IMF کے ساتھ دوبارہ بات چیت بہائنڈ دا سین، اور سعودی عربیہ کے ساتھ برج بلڈنگ، پھر UAE کے ساتھ بڑی کرٹیکل دوسرا صورتحال تھی، اس کو اندر ریوائیو کرنا. سو آئی تھنک، لیکن وہی بات آ جاتی کہ باقی عرصہ ان کا ڈیمیج کنٹرول میں لگا. جو 3.5 سال کا بوجھ تھا ان پہ، obviously he tried to undo it، اور وہ ایک ان کا پروجیکٹ خراب ہوا تھا. باقی تو آئی تھنک جو سب سے بڑا ایک اور کنٹریبیوشن جو چھپ گیا ہماری آنکھوں کے سامنے، وہ تھا جو سے اینٹی ٹیررزم اور سارے جو آپریشن ہوئے تھے. ظاہر چیف صاحب کے زمانے میں بھی ہوئے تھے، لیکن اب جب میری آرمی آفیسر سے بات ہوتی ہے اور ڈفرینٹ جو ریلیونٹ لوگ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جتنا اس کے بعد ڈیورنگ دا باجوہ ٹینر جو یہ کام ہوا ہے اینٹی ٹیررزم کا، یہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھا. اور سلیم نے ایک بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی انڈیا کی جو بات سب سے امپورٹنٹ انہوں نے کی ہے، وہ خالی یہ نہیں کہ کون سا موقع ایکسپلائٹ کیا یا نہیں کیا. ایک سوچ میں دیکھتا ہوں تبدیلی فوج کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ کو ایگزسٹ ہمیں کرنا چاہیے اور ہم کر سکتے ہیں. یہ جو ایک کی ورڈ تھا کہ ہائبرڈ نظام ہے، اور بہت سارے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ہمیشہ ایک سول ملٹری تناؤ ہوتا ہے، تو بڑی اچھی بات ہے اگر ایک پیج پر ہیں اور کام کر رہے ہیں، اس سے تو ملک کا فائدہ ہوگا ایونچولی، لیکن وہ فائدہ نظر نہیں آیا. یہ جو ہائبرڈ نظام ہے یہ ناکام ہو گیا، مکمل طور پہ فیل ہو گیا. اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ آئی تھنک کہ یہ ایک ڈیفیکلٹ لیگیسی ہوگی، کیونکہ زیادہ عرصہ ان کا سپورٹ میں گزرا پرانی رجیم کے، پرانی گورنمنٹ کے، اور اس گورنمنٹ کے بعد بہت ہی سوشل ہمارے بیہیویئر میں چینجز آئی ہیں، ہماری پالیٹکس بہت پولرائز ہو گئی ہے. ان کو اتنا میٹیگیٹ کرنے کا نہیں ملا، اور انہوں نے NDU میں کہا، مجھے یاد ہے بات ہو رہی تھی تو بڑا انہوں نے اچھا جواب دیا کسی بات کے سوال میں. انہوں نے کہا جی عمران خان پہ ہم 4 جرنیل قربان ہو گئے جن کے کیریئر ختم ہو گئے. اس میں یہ بھی تھے، جنرل غفور کا نام اس پہ آ گیا، اس کے اندر جنرل فیض کا آ گیا، DGI کا آ گیا. سو اٹ ہیز اٹس لو پوائنٹس، اٹ ہیز اٹس ہائی پوائنٹس. لیکن جو آخری 1 سال تھا، یا جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس، یا اس سے تھوڑا سا پہلے، سلیم صاحب پہلے آپ بتا دیجیے اس پہ 2 پوائنٹ آف ویو ہیں. ایک یہ کہ آپ نے رجیم چینج کر کے ملک کو، جو PTI کا بھی ایک الزام ہے کہ آپ نے رجیم چینج کر کے ملک کو بہت ہی ڈی اسٹیبلائز کر دیا، غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی، دیکھیں معیشت کہاں جا رہی ہے، تو آپ نے غلط کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ 2016 سے 18 تک جو غلطیاں کی ان کو آپ نے انڈو کیا ہے، تو اس میں اگر کچھ نقصان بھی ہوا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ٹھیک کام کیا. آپ کے خیال میں کون سا نقطہ نظر ہے کہ وہ پوری طرح انڈو نہیں ہوئی، جس طرح میں نے بتایا نا کہ لیکن آپ وہ لیٹر پروجیکٹ تو بہت پرانا تھا. غلطی وہاں سے ہوئی تھی کہ غلط گھوڑے پہ بیٹھ کیا گیا، ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ ان کی جس طریقے سے حمایت کی گئی، مثلا کبھی ایک دن کے لیے بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ سیاست سے لا تعلق نہیں رہی ہے، لیکن یہ جس طریقے سے تھی، جتنی اوپن تھی، اور جتنا مخالفین کو جو کچھ کیا گیا ان کے ساتھ. دوسری جو غلطی یہاں پہ ہوئی نا، نیوٹرل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اب تو وہ خود بھی کہتے ہیں نا کہ فوج کا سیاست میں ملوث ہونا ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے فوج متنازع ہو گئی. تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی گناہ صاحب ہو گئے. تو توبہ تب قبول ہوتا ہے کہ جب آپ کیے گئے گناہ کو پہلے انڈو کر لیں. توبہ تب قبول ہوتا ہے کہ آپ پہلے گناہ کی تلافی کریں. انہوں نے گناہ کی تلافی کیے بغیر اور جو چیزیں پچھلے سالوں میں کی تھی ان کو ریورس کیے بغیر توبہ کر لیا اور نیوٹرل ہو گئے. اس لیے جو ہے نا عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں نے اتنے پر نکال دیے، اور اس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا. نیوٹرل ہونے سے پہلے ضروری تھا کہ جو گناہ ہوئے تھے ان گناہوں کی تلافی کی جاتی، اور ان کے سپورٹ میں اور دیگر سیاسی عناصر کی مخالفت میں جو اقدامات اٹھائے گئے تھے ان کو انڈو کر کے نیوٹرل ہو جاتے، تو پھر اتنا نقصان نہ ہوتا. مالک صاحب، ایک جو باجوہ ڈاکٹرائن جسے کہتے تھے، سہیل وڑائے صاحب نے بھی اس پہ لکھا تھا،
اس میں ایک کی فیکٹر یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے, ان کی خواہش تھی کہ اکنامک اسٹیبلٹی ہو, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, لیکن 2016 کے مقابلے میں اگر آج دیکھیں تو نہ ہمیں اکنامک اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے, نہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے, معاشرہ بھی پولرائزڈ ہو چکا ہے. کیا وجہ ہے, کیوں یہ نہیں ہو سکا, یہ اسٹیبلٹی والا جو استحکام آئے یہ کیوں نہیں مکمل ہو سکا آپ کے خیال میں؟ آپ دونوں سائڈ نہیں کھیل سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو اگر آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو میاں صاحب کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں کہ باہر چلے جائیں, پھر یہ بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ اگر انڈائٹمنٹ نہیں ہو سکتی باقی شریف خاندان کی, اس پہ بھی آپ ہیلپ آؤٹ کریں. سو یو کانٹ پلے بوتھ سائڈ. آئی تھنک جہاں غلطی ہوئی ہے باجوہ صاحب کی ٹینر میں کہ انہوں نے بیلنس کچھ کریٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ بیلنس جو تھے بڑے نیرو فوکس بیلنسز تھے. انہوں نے ایکچولی بیلنس کو زیادہ خراب کیا. اور اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ میاں صاحب خود ہی چلے گئے اور عمران خان نے بھیج دیے سب کو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 2018 میں جیسے ویٹ ڈالا تھا ایک پارٹی کے پیچھے اسی طرح ہی چلتے رہتے ہیں کیا معاملات؟ نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ان کی بھی تھوڑی سی کلیئرٹی نہیں, ایک ہوتی ہے کلیئرٹی کہ اگر آپ نے ایک پارٹی پہ ویٹ ڈالا ہے سارا, پھر آپ سارا ڈال کے دیکھتے ہیں اچھا یار کم ووٹ میں اس کو ہم نے چلانا ہے, لیکن پاسٹ بھی چیز تھی, آپ نے دوسری جگہ بھی ساتھ ساتھ تھوڑا بیلنس کیا. آئی تھنک اس سے چیزیں دونوں سائڈ نہ خوش رہیں.